اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلباء کرام جو ہیں وہ صحت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس سلسلہ میں آج ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے۔ ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 4 سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سیکشن ایسے ہیں جنہوں نے چیپٹر نمبر 4 کا آغاز نہیں کیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ٹچ کر لیا ہے۔ تو ہم نے سب کو ساتھ ملا کے چلنا ہے، اس لیے ہم چیپٹر نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں اپنے آن لائن کلاسز کے اندر۔ تو چیپٹر نمبر 4 کا جو ٹائٹل ہے وہ تعارف قرآن و حدیث۔ دو الفاظ اس میں موجود ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تعارف قرآن مجید اور تعارف حدیث مبارکہ۔ اسلام کی بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے، اور اسلام کے دو بنیادی ماخذ بھی یہی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں اس چیپٹر کے اندر جو چیزیں سکھائی جائیں گی، جن سے ہمیں روشناس کروایا جائے گا، ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے حدیث مبارکہ۔ سب سے پہلے ہم ان اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں جو ہم اس کے اندر سیکھیں گے۔ ابھی صرف تعارف قرآن کی بات ہم کریں گے، تعارف حدیث کی بات ہم اس کے بعد کریں گے۔ پہلے نمبر پر اس کے اہم نکات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو لفظ قرآن ہے، اس کے معنی مفہوم کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اس کے اندر اہم ایک چیز یہ بھی پڑھیں گے کہ ترتیب القرآن سے کیا مراد ہے اور وہ کتنی اقسام پر مبنی ہے۔ اسماء القرآن سے کیا مراد ہے اور وہ کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ سورتوں کی اقسام کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور اس میں فرق کیا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا اجمالی خاکہ، مختصر سا تعارف، اس میں صورتیں کتنی ہیں، رکوع، آیات وغیرہ اور دیگر باتیں جو ہیں وہ ہم اس میں اجمالی خاکہ کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی حفاظت کس طرح سے ہوئی اور یہ ہم تک کس طرح سے پہنچا، قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوئی، ہم تک کیسے پہنچا، یہ حفاظت قرآن والا ٹاپک بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور پھر قرآن حکیم جو ہے اس کی جمع و تدوین کیسے ہوئی، جمع تدوین کا مطلب کیا ہے، اور وحی کا تعارف جو ہے، قرآن مجید وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے تو وحی کسے کہتے ہیں، کن طریقوں سے آتی ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے ریلیٹڈ ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کے لغوی معنی سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے اور ہم نے کئی دفعہ کلاس میں یہ ڈسکس بھی کیا کہ کسی بھی لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ دو طرح سے مراد لیے جاتے ہیں، ایک اس کے لغوی میں معنی کہلاتے ہیں اور ایک اس کے اصطلاحی معنی کہلاتے ہیں۔ لغوی معنی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے جو وہ معنی جو اس کی لغت میں، ڈکشنری میں موجود ہیں، لفظی معنی ہیں جو اس کے، اور اصطلاحی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے وہ معنی جو اس معاشرے میں رائج ہیں، جو وہاں کے لوگ، جو اہل معاشرہ اور اہل زبان جو اس سے مراد لیتے ہیں، جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ قرآن ہے، اس کے لغوی معنی 3 طرح سے بیان کیے جاتے ہیں۔ مفسرین جو ہیں، مفسرین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید کے احکامات کو کھول کر وضاحت سے بیان کرتے ہیں
اس کا مطلب مفہوم واضح کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کو مفسرین کہتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک 3 طرح سے قرآن مجید کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ایک لفظ ہے عربی میں لفظ قرات، جس کے معنی ہے پڑھنا۔ تو مفسرین کے نزدیک قرآن کا لفظ اس لفظ سے مشتق ہے، اس لفظ سے نکلا ہے اور پڑھنے کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ لفظ قرات سے قرآن، تو قرآن کا لفظ اس سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے پڑھنا۔ تو لفظ قرآن جو ہے یہ عربی میں وہ صیغہ ہے جس کے اندر اضافے والے، زیادتی والے معنی موجود ہوتے ہیں، جس کو ہم مبالغہ کا صیغہ کہتے ہیں۔ تو عربی میں لفظ قرآن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو قرات کا مطلب ہے پڑھنا، تو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یا اکثر پڑھے جانے والی کتاب، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو مفسرین کے نزدیک یہ لفظ قرات سے قرآن کا لفظ نکلا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نظریہ مفسرین کا کہ یہ جو ایک لفظ ہے عربی میں قرن، جس کے معنی ہوتے ہیں ملانا، زمانہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ملانا۔ قرآن حکیم کی آیات کو ایک دوسری سے ملایا جاتا ہے، ملایا گیا ہے، اس طرح سے جمع ہوا ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس لفظ کا معنی ہے ملانا۔ تو مفسرین کے نزدیک قرن کے لفظ سے بھی قرآن کا لفظ نکلا ہے، جس کے معنی ہے کہ آیات کو آپس میں ملانا، آیات کا آپس میں ملی ہوئی ہونا۔ تیسرے نمبر پر مفسرین کے نزدیک یہ بھی لفظ معروف ہے کہ قرآن کا معنی جمع کرنے کے بھی ہیں، چونکہ قرآن حکیم میں سورتوں کو جمع کیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے، اس لیے قرآن کے معنی جمع کرنے کے بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو جو ان سے معروف معنی ہے وہ لفظ قرآن کا یہی ہے کہ کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب، وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ تھے اس کے لغوی معنی، جو مفسرین کی رائے میں 3 طرح سے ہم نے سمجھے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ قرآن ہے اور ایک لفظ القرآن ہے۔ قرآن میں اور القرآن میں کیا فرق ہے؟ ہم بہت سے اصول دیکھتے ہیں گرامر کے کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں، اسم کی 2 اقسام پڑھتے ہیں، نکرہ، لفظ ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہی فنکشن قرآن، اس کے ساتھ الف لام کا اضافہ لگانے سے یہ خاص ہو جائے گا، یہ معرفہ بن جائے گا اور یہ مخصوص معنی پیدا کرے گا۔ جیسا کہ ہم انگلش میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں بک، جس کے معنی ہے کتاب، اور یہ عمومی لفظ کوئی بھی کتاب ہو سکتی، تو اس کے ساتھ ہم اگر یہ اضافہ کر دیں دی بک، تو اس کا مطلب ہوگا کوئی خاص کتاب۔ تو اس طرح سے ہم الف لام کا اضافہ کرتے ہیں عربی میں کسی لفظ کو عزت دینے کے لیے، آنر بخشنے کے لیے اور اس کو معرفہ بنانے کے لیے۔ تو قرآن ایک کتاب جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی ہے، القرآن ایک خاص کتاب، مخصوص کتاب جو بہت زیادہ پڑھے جانے والی ہے۔ یہ اس میں قرآن اور القرآن کا فرق ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے جہاں تک اصطلاحی معنی کا بیان ہے، تو بہت سے مفسرین نے یہ بھی نظریہ بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم کی ڈیفینیشن یا تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہیں، جو بھی قرآن حکیم کے اندر خاصیتیں ہیں، جو بھی اس کی خوبیاں ہیں، ہم کس طرح سے کسی 1-2 جملوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ تو ہم قرآن حکیم کی مکمل تفصیل یا اس کی خصوصیات کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے، 1-2 جملوں میں اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال پھر بھی سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے بارے میں چند جملوں کا مجموعہ اس کے تعارف میں بیان کیا جاتا ہے، جس کو اس کے اصطلاحی معنی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے اندر قرآن مجید کے اصطلاحی معنی سے مراد یہی ہے کہ قرآن ایک وہ کتاب
جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر نازل فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کو لے کے آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ یہ دو مصحف میں، دو گتوں کے درمیان، دو جلد میں یہ محفوظ ہے۔ اس کتاب کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے۔ تو آج یہیں تک ہم سیکھیں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے آگے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔